ناول تجھ سے ہی میرا غرور، تحریر ریم بخاری، ایپیسوڈ نمبر 8۔ سحر اور اون بھی راستے میں تھے۔ اون کی نگاہ اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو ہر دن پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی تھی۔ ابھی بھی سی گرین میکسی میں حوروں کو مات دے رہی تھی۔ اون بھی اسکن 4 پیس پہنے شاندار لگ رہا تھا۔ ہال کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظر گجروں کے اسٹال پر پڑی تو اس نے گاڑی ایک طرف روکی۔ کیا ہوا؟ اچانک گاڑی رکنے پر وہ چونکی۔ گجرے لینے ہیں؟ اون نے باہر کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ 4 سیٹ لے لو۔ وہ تو اس کی شرمیلی مسکراہٹ کا خواہ تھا مگر بیگم کے الفاظ نے اس کے رومانٹک موڈ پر پانی پھیر دیا۔ وہ تو خود پہنا کر مومنٹ کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ آہ بھر کر رہ گیا۔ گجروں کے پیسے دے کر گجرے اس کی گود میں ڈال دی اور گاڑی ہال کی طرف بڑھا دی۔ اصل وہ ہال کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوئے جب ودیا نے پکارا۔ کیا ہوا؟ اس کی پریشان سی آواز سن کر اس نے پوچھا۔ مجھے اس وقت دھیان نہیں رہا مگر سحر بھی پارٹی میں ہوگی، وہ خلاف مزاج گھبراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو اصل نے کندھے اچکاتے ہوئے اس بات کی وجہ جاننی چاہی۔ اس کا ہسبینڈ بھی ہوگا، وہ پھر بولی۔ تو پھر اس کا وہی رد عمل تھا۔ تو یہ آکورڈ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے لیے تو بالکل نہیں، وہ مکمل اس کی طرف مڑتے سکون سے بولا۔ تم اسے پسند کرتے تھے، پرپوزل بھجوایا تھا۔ آخر وہ اس کے نہ سمجھنے پر چڑھ گئی۔ کم آن یار، جس پرپوزل تھا، ان کو مناسب نہیں لگا تو انکار کر دیا، بات ختم۔ اصل نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اتنی آسانی سے؟ ودیا نے حیرت سے آنکھیں بڑی کی جس پر اصل کو ہنسی آئی۔ تو کیا روک لگا لوں؟ اس کے نارملی کہنے پر وہ جھنجھلائی جس پر اصل نے امڑتی مسکراہٹ دبا لی۔ دیکھو جو بھی تھا ختم ہو گیا، وہ اب میرے لیے صرف تمہاری دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی تعارف نہیں۔ اس سے یا اس کے شوہر سے میری کوئی پرخاش یا رنجش نہیں ہے، نہ ہی میں اب اس سے جلوں گا۔ اب اترو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ اب کی بار اصل نے اس کے اچھے سے تسلی کروائی۔ وہ بھی انٹرنس کی طرف بڑھی تھی کہ اون اور سحر بھی آ گئے۔ وہ سب بھولتی سحر کی طرف بڑھی اور چٹاچٹ اس کے گال چوم لیے۔ کھلے عام محبت کے صالحانہ انداز پر اون تلملایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اون کے تاثرات سے بے نیاز وہ اسی سے لگی تھی۔ تم بھی تو بہت حسین لگ رہی ہو، سحر نے بھی دل سے کہا۔ تم سے کم۔ اون کو دیکھ کر شرارتاً ایک بار پھر اس کے گال چھوئے۔ چلیں، اون کہتا اندر کی طرف بڑھا۔ اصل آ جائے، اس نے دور سے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ خیریت، تم ان کے ساتھ کیوں آئی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ بس اون کی طرح پروٹیکٹیو ہونے کا شوق ہو رہا تھا، اکیلے نہیں آنے دیا تو میں فنکشن کے لیے ساتھ لے آئی۔ اس نے اون پر بات لگائی۔ میں نے تو پوری زندگی کے لیے یہ ڈیوٹی اپنے نام لی ہے۔ اون نے بھی بھرپور جواب دیا۔ چلیں؟ اب اصل کو دیکھ کر سحر نے اندر بڑھنا چاہا جو اون کی بات سن چکا تھا۔ اون، یہ میری کزن ہے اور یہ میری دوست اور ان کے ہسبینڈ۔ اس نے مبہم سے تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اصل نے اون سے ہاتھ ملایا، سحر کی طرف بھی مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں تو آگے بڑھ گئیں۔ ویسے یہ پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی میں بھی ہمیشہ سے لینا چاہتا ہوں، اگر ملکہ عالیہ ہاں کہہ دیں۔ اس نے یہ بات جان بوجھ کر کی تھی تاکہ وہ اس کی طرف سے انسیکیور نہ ہو۔ بیسٹ آف لک۔ ودیا کے مزاج سے واقفیت پر وہ بس یہی کہہ سکتا تھا، تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے گئے۔ ویسے کبھی آپ سے تعارف نہیں ہوا؟ اون نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ابراڈ سے آیا ہوں۔ ابھی کچھ مہمان ہی موجود تھے، لڑکیاں والے آنے والے تھے، منگنی کی رسم میں تھوڑا وقت تھا، وہ تو صدف کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں بھی ایک کونے میں بیٹھے مزید گفتگو کرنے لگے۔ کچھ دیر میں لڑکے والے بھی آ گئے، پھر منگنی کی رسم بھی ہو گئی۔ ودیا، یہ تمہاری دوست کو کیا ہوا ہے؟ اس کی برتھ ڈے والی لڑکی یہاں بھی موجود تھی۔ کسے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی مغرور حسینہ۔ اس کے تنفر سے کہنے پر اس نے پلٹ کر سحر پر نظر ڈالی۔ ٹھیک تو ہے، وہ پلٹ کر سختی سے بولی۔ پہلے والا تن تنا نہیں ہے۔ وہ کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو، وہ اسے صاف جھٹلا گئی۔ میڈم، تم چھپاؤ تو الگ بات ہے مگر میڈم کے قصبل ڈھیلے ہیں، کچھ ہوا ہے؟ وہ تو سر پہ چڑھ رہی تھی۔ اس کے دادا کا انتقال ہوا ہے اس لیے پریشان ہے، ورنہ اس کا نکاح ہو گیا، وہ بہت خوش ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سحر کا نام نکلے، اسی لیے نرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ دادا کے مرنے پر گردن کا سریا نہیں نکلتا، لگتا ہے شوہر نے کھینچ کر رکھا ہے۔ اب تم انجان ہو یا بن رہی ہو وہ الگ بات ہے۔
وہ اپنی جلن میں کچھ زیادہ ہی گہرا تجزیہ کر گئی۔ ودیا اس کی بات پر اپسیٹ ہو گئی تھی۔ کچھ حد تک اس کی بات درست معلوم ہوئی۔ سحر کی گردن ہمیشہ اٹھی ہوئی ہوتی تھی، مگر اب وہ بدل گئی تھی۔ اس کے محفل کے برتاؤ میں فرق آیا تھا۔ وہ تو شان سے ایسی محافل کا حصہ بنتی تھی، اب ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ سحر سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتی وہ ان کی طرف بڑھی۔ کھانے کے بعد وہ جاننے کے لیے نکلے۔ آئی فیل اسہل ودیا کو پسند کرتا ہے، واپسی پر اون نے کہا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر اس کی آنے رشتہ تو لے کر آئی تھی، مگر اس نے منع کر دیا۔ سحر نے اسے بتایا۔ وہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے؟ اون چونکا۔ ہاں، سحر نے باہر دیکھتے جواب دیا۔ کتنی خالہ ہیں؟ وہ تصدیق چاہتا تھا۔ ایک ہی ہے، اور یہ وہی ہے جس کا رشتہ میرے لیے بھی آیا تھا۔ اس نے خود ہی اس کے ذہن میں پلتے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اتنا تو اسے اون پر یقین تھا کہ وہ اس بات کو ایشو نہیں بنائے گا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اصل کے انداز سے اسے کچھ بھی آکورڈ محسوس نہ ہوا، بلکہ وہ ودیا میں انٹرسٹڈ لگا، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ شاید وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ باقی رستہ خاموشی سے کٹا۔ واپسی پر وہ سحر کے متعلق سوچتی رہی۔ اصل اس کے تاثرات دیکھ کر خاموش تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ سوچوں میں الجھی لان میں چلی گئی۔ اصل پہلے ماں کے کمرے میں گیا، راستے میں میڈ کو کافی کے لیے کہہ دیا۔ انہیں سوتا دیکھ کر واپس آیا، کوٹ اتار کر ہاتھ پر ڈالا اور ودیا کے پیچھے آیا، جو کال پر لگی نظر آئی۔ وہ وہیں پلر کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ چاندنی رات نے پورے لان کو روشن کر رکھا تھا، ساتھ مصنوعی روشنیاں بھی جل رہی تھیں، جس کے باعث وہ زیادہ ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ لیئرز میں کٹے بال بار بار چہرے کو چھو رہے تھے۔ ہوا کی چھیڑ خانی کی وجہ سے ساڑی کا پلو دوسرے کندھے پر ڈال لیا تھا۔ کافی؟ میڈ کی آواز پر اس نے چونک کر ٹرے پکڑی اور ودیا کے قریب لے گیا، جس نے لان میں رکھی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اصل نے ڈش ٹیبل پر رکھی۔ وہ ابھی سحر کے ساتھ مصروف تھی، جو گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف بڑھا اور سامنے رکتے خود ہی اس کے چہرے سے آتے بال ہٹائے، جس سے اس کی پوروں نے ودیا کے چہرے کو چھوا۔ اصل؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تمہارے چہرے کو چھوتے یہ بال مجھے بے خود کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے اندر پلتے جذبوں کو زبان دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صدمے میں وہ کال کاٹنا بھول گئی۔ یہ میرے سچے جذبات ہیں، جنہیں جاننا تمہارا حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں صداقت تھی۔ مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایک بات سوچ کر تو دیکھو، میں سچ میں تمہارے لیے الگ اور خاص محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے یقین دلانا چاہا۔ میں جواب دے چکی ہوں۔ اس نے رشتے کا حوالہ دیا۔ وہ رشتے کا جواب تھا۔ میری محبت کا کیا جواب دو گی؟ وہ سارے سلسلے سے آگاہ تھا۔ اسے بتا کر امینہ بیگم نے مصباح سے بات کی تھی۔ ان فضولیات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی، جب اسہل نے اس کی کلائی تھامی۔ ودیا کے جسم میں جیسے سنسنی سی دوڑی۔ پہلی بار یوں کسی نے ہاتھ تھاما تھا۔ اسہل؟ وہ اس کا بازو جھٹک کر کمرے کی طرف بھاگی۔ اسہل گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ پاؤچ اور موبائل بیڈ پر پٹک کر کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ 10 منٹ بعد موبائل بجا۔ سحر کی کال پر اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ 2 بار کال کاٹی، مگر اسے چین نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ بولی۔ سن تو لیا۔ وہ چڑی۔ ہاں، مگر اسے خود سمجھ نہ آئی کہ کیا پوچھے۔ ابھی میں کچھ کہنے سننے کی حالت میں نہیں ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ کال کاٹنا چاہتی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ آ جاؤ، اس نے بے خیالی میں کہا۔ تم اپنے گھر نہیں ہو اور وہاں میں نہیں آ سکتی۔ وہ فی الحال وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ آنی اب ٹھیک ہیں، پاؤں پر تھوڑا وزن بھی ڈالنے لگی ہیں اور ویل چیئر کی مدد سے اب گھر میں آ جا سکتی ہیں۔ اب ایسے بھی میرا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے۔ کل شام تک میں گھر جاؤں گی، تم پرسوں آ جانا۔ اس نے پورا لائحہ عمل ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی۔ کال کاٹ کر خود کو آئینے میں دیکھا، وہ اسی طرح تیار کھڑی تھی۔ اسے اپنا روپ اچھا نہ لگا، شاید اس کی وجہ سے اون اٹریکٹ ہوا تھا۔ نائٹ ڈریس لے کر واش روم چلی گئی۔ ابھی اس نے میک اپ بھی ریموو کرنا تھا۔ اگلے دن وہ ناشتے کے وقت خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اصل یہ خاموشی محسوس کی۔ امینہ بیگم بھی ویل چیئر پر وہاں موجود تھیں۔ واپسی پر بات کرنے کا ارادہ کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے لیڈیز، اب میں نکلتا ہوں۔ اپنا کوٹ اٹھا کر ڈالا۔ اللہ حافظ۔ آنے کے کہنے پر ایک نگاہ ڈالتے روانہ ہوا۔ بچے، آج ڈنر میں خود بنواؤں گی، کیا کھاؤ گی؟ وہ گرم جوشی سے بولی۔ اب وہ کافی بہتر تھی۔ کمرے سے نکلنے کی وجہ سے ان کے مزاج پر بھی اچھا اثر پڑا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، آج میں گھر جا رہی ہوں، اس نے اطلاع دی۔ یوں اچانک؟
وہ پریشان ہوئی۔ جس پروجیکٹ میں کام کر رہی ہوں اس پر کام شروع ہے، اس سلسلے میں مجھے روز آفس جانا ہوگا۔ اس کی بات سچ ہی تھی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، پر اب تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا۔ وہ اور کیا کہہ سکتی تھیں؟ جانا ضروری ہے پر ویکینڈ پر چکر لگاؤں گی، وہ محبت سے بولی۔ ان سے خفا تو بالکل نہیں تھی۔ اصل کو کہہ دیتی چھوڑ آتا، اپنے گھر ہی تو جانا ہے۔ وہ فی الحال اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میری تو خواہش ہے تم ہمیشہ کے لیے یہاں آ جاؤ۔ وہ پھر وہی بات لے کر بیٹھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے اور آپ اصرار کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ آپ کو منع کر کے گلٹ ہو رہا ہے مجھے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، جیسے تمہاری خوشی، کب جاؤ گی؟ وہ اس کی بات مان گئی۔ بس پیکنگ کرنے لگے ہوں۔ چلو لنچ میں کچھ اچھا بنواتی ہوں، اس کے بعد چلی جانا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آفس سے واپس آیا تو سیدھا کمرے میں گیا۔ آج کافی تھک گیا تھا۔ بات لے کر ٹراؤزر شرٹ میں وہ ماں کے کمرے میں آیا۔ انہیں اکیلا دیکھ کر چونکا کیونکہ اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ کیا ہوا، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ودیا چلی گئی اپنے گھر۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ اچانک وہ رات کا سوچ کر پریشان تھا کہ کہیں ناراض نہ ہو گئی ہو۔ اس کے آفس کا کام کا حرج ہو رہا تھا۔ چلیں اتنے دن وہ آپ کے ساتھ رہی یہی بہت ہے۔ وہ اس معاملے میں دل سے مشکور تھا۔ میرا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے، مجھے لگنے لگا ہے کہ کب سے اکیلی ہوں۔ وہ بچوں کا سا شکوہ کر کے بولی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس نے گہرا سانس بھرا۔ ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ جواب حسب توقع تھا۔ موم، چاہتا تو میں بھی ہوں مگر آپ کی بھانجی کو میں پسند نہیں۔ وہ فی الحال کوئی امید دینے کی حالت میں نہ تھا۔ ایسی بات نہیں، وہ تمہارا رشتہ اپنی دوست کی جانب جانے کی وجہ سے نہیں مان رہی۔ انہوں نے انکار کی وجہ بتائی۔ اب کیا کیا جائے؟ میں تو 2 دفعہ ریجیکٹ ہو چکا ہوں۔ ویسے اس کے بغیر تو دل میرا بھی نہیں لگ رہا۔ ماں کی طبیعت کے پیش نظر اس نے بات بدلنے کی غرض سے آخر میں شرارت کی۔ اب اس کو منانا تو پڑے گا ہی۔ اتنی آسانی سے تو وہ نہیں ماننے والی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا۔ لاکھوں میں ایک ہے، ایسے تھوڑی ملے گی۔ اب کی بار انہوں نے بھانجی کی سائڈ لی۔ جی بالکل، ناکو چنے چبوانے والی ہے۔ بیٹے کی حالت پر وہ ہنس دی۔ اب بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ سحر اب اس کے سامنے موجود تھی۔ کوئی چکر نہیں، آنی نے اصل کے لیے رشتہ دے دیا تھا اور میں نے منع کر دیا۔ اس نے جیسے معمول کی اطلاع دی۔ اور کل کیا تھا؟ وہ سب سن اور سمجھ چکی تھی۔ شاید وہ آنی کے لیے کہہ رہا ہو۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ ویسے ہی، وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھی۔ میری وجہ سے؟ اس نے کریدا۔ تمہاری وجہ سے تو نہیں، مگر کل تک جو تم میں انٹرسٹڈ تھا اب میرے لیے سیریس ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے الٹا اسی سے پوچھا۔ تم اس چیز کو لے کر سیریس ہو رہی ہو؟ وہ اس کے سوال پر جز بز ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں آنے والے انسان کی پہلی چوائس بننا چاہتی ہوں۔ یہی بات اس کی انا کو گوارا نہیں تھی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب کوئی تمہاری زندگی میں آئے گا تو پہلے اس کی لائف میں کوئی نہ ہو؟ سحر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں، شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتے کی صورت میں تمہارے سامنے آکورڈ ہو جاؤں گی۔ انکار کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ تمہیں اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے چننے کا حق ہے۔ جہاں تک میری بات ہے تمہارے کسی فیصلے سے ہماری دوستی پر فرق نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ اون کو بھی سب پتہ ہے۔ وہ اپنی طرف سے بھرپور تسلی کروا گئی۔ اس نے برا نہیں بنایا؟ ودیا حیران ہوئی۔ اس کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی، اب وہ بھی اصل کی تمہارے لیے پسندیدگی بھانپ کیا ہے۔ کم آن یار، میں فی الحال اس میس میں نہیں پڑھنا چاہتی، مگر تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اب گفتگو کا موضوع اس کی طرف مڑ گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ پھر تم اتنی بدلی ہوئی کیوں ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ کب بدلی ہوں؟ وہ اب بھی نہ مانی۔ یہ بات ان سے کہو جو تمہیں جانتے نہ ہو، تمہاری باڈی لینگویج بالکل الگ ہے۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تمہارا وہم ہے۔ اس کے پر یقین انداز پر سحر نے نگاہ چرائی۔ میری دوست کی گردن ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، کیا میں یہ جاننے کا حق نہیں رکھتی کہ اس کی گردن جھکانے کی کیا وجہ ہے؟ بولو۔ وہ جواب دیے بغیر ٹلنے والی نہیں تھی۔ پتہ نہیں، جب بھی اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو لگتا ہے میں زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی ہوں۔ وہ اپنا دل کھول کر رکھ گئی۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ کیا اس کا رویہ خراب ہے تمہارے ساتھ؟ ودیا نے پوری بات جاننا چاہی۔ نہیں، نارمل ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی ہے، پر اس نے پہلے منع کر دیا تھا، پھر حالات کی وجہ سے وہ اس رشتے کے لیے مانا ہے۔ پتہ نہیں بیوی کو لے کر اس کی کیا سوچ تھی۔ وہ اون کے لیے سوچ رہی تھی۔ سحر، وہ بہت لکی ہے کہ تم اسے ملی، ورنہ تمہارے لیے تو خود کئی لڑکے لائن میں تھے، تم نے ہی لفٹ نہیں کروائی۔ وہ اس کی دل جوئی کرنے لگی۔
جس طرح تم اپنے لائف پارٹنر کی پہلے چوائس بننا چاہتی ہو، اسی طرح میں بھی کسی کی زندگی میں اعزاز کی طرح شامل ہونا چاہتی تھی، مجبوری میں نہیں۔ وہ صوفے کی بیک پر سر ٹکا گئی۔ تم اب بھی آن کے لیے اعزاز ہو۔ اگر دادا نہ چاہتے تو اسے یہ ہیرا کبھی نہ ملتا۔ دیکھنا جلد ہی وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی گال چوم گئی۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ سکتی تھی۔ آن کے رویے کی وجہ سے وہ مطمئن تھی کہ کم از کم یہ رشتہ زبردستی کا تو نہیں۔ وہ اپنی دوست کی محبت پر مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ محبتوں کے معاملے میں وہ خوش نصیب تھی کہ سب کی چہیتی تھی۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد حاضر ہوں گے اگلے قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔